حضرات محترم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے کیسے واقعات کو رکھے ہیں اور کیسی کیسی تاریخی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کاش اگر ہم قرآن سے جڑے ہوتے اور ہر روز ہم قرآن پڑھتے رہتے اور قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا تو آج ہماری حالت ایسی نہیں ہوگی، ہرگز ہماری حالت ایسی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں دیکھیے ایک بات یاد آ گئی کہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف جمعہ کے دن کثرت سے پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ شاید کہ 5% مسلمان ایسے ہوں گے جو پابندی کے ساتھ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ 5% مسلمانوں کو معلوم ہے کہ سورہ کہف کی عظمت کیا ہے، سورہ کہف کی شان کیا ہے، سورہ کہف کی برکت کیا ہے، اور جو اصحاب کہف ہیں ان اصحاب کہف کے ناموں میں کمال کتنا ہے، ان ناموں میں اثر کتنا ہے، یہ شاید کہ 5% مسلمان جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر سورے میں الگ الگ فائدہ رکھا ہے۔ قرآن مجید کے ہر سورے میں پروردگار نے الگ الگ برکتیں قرآن مجید کے سورے میں رکھے ہیں۔ صرف سورہ کہف کو لے لیجیے کہ سورہ کہف کتنی عظمت والا سورہ ہے کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو آنے والے جمعہ تک وہ انسان ہر نقصان سے محفوظ رہ جاتا ہے، ہر نقصان سے آنے والے جمعہ تک محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جمعہ کے دن اپنے تجارت کے موقع پر اپنے دکان میں نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو پھر آنے والے جمعہ تک اس کی دکان گھاٹے سے محفوظ رہتی ہے، جادو کے اثر سے محفوظ رہتی ہے، بری نظر سے محفوظ اس کی دکان رہتی ہے۔ تو ہر فرد کے حضرات محترم قرآن مجید کے آیتوں کے بے شمار ایسے روحانی فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جن فائدوں سے آج مسلمان محروم ہے اور مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور پھر سورہ کہف ہے کہ یہ سورہ اتنا مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سورہ میں پھر اصحاب کہف کا وہ ذکر، اصحاب کہف کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے صلحاء کا ذکر، آپ کی امت کے صالحین کا ذکر، کہ آنکھیں کھڑے کر دینے والا اصحاب کہف کا ذکر۔ وہ کیا ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کہ اگر اصحاب کہف کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں ٹھہر جائیں گی اور خدا کی قدرت پہ آپ کو کامل یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، سورہ کہف ہمیں کس تاریخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ آج سے یہ کیا ہے 2025 ہے، تو 2025 عیسوی، تو آج سے 1800 سال پہلے اسی زمین پر لوگوں کو حیران کر دینے والا ایک واقعہ گزرا تھا، اور اسی واقعے کی طرف سورہ کہف اشارہ کرتا ہے اور تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، کہف ایک غار کا نام ہے، اور اصحاب یعنی لوگ غار والے، تو آخر یہ غار والے ہے کون، اور ان کا ذکر قرآن میں اتنے خلاصے کے ساتھ کیوں آیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے غار اور ان کی زندگی کا ذکر کر کے پروردگار مسلمانوں کو کیا درس دینا چاہتا ہے؟ تو میرے دوستو دیکھیے، یہ 1800 سال پہلے عیسوی تاریخ کے حساب سے دنیا نے اپنے آنکھوں سے ایک عجیب و غریب واقعے کو دیکھا۔ وہ عجیب و غریب واقعہ کیا تھا؟ تو تھوڑا ہم تفصیل کی طرف جائیں گے۔ تو آج سے 1800 سال پہلے
اس زمین پر دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ دقیانوس بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مٹا کر پھر سے بت پرستی کو زمین پر رائج کر دیا تھا، اسلام کو ختم کر دیا تھا، اور اپنا درباری دین کو بت پرستی کو مقرر کیا تھا، اور اس کی سامنے خود اس کے لیے سجدہ کرنا رعایا کو لازم کر دیا تھا کہ اس کے بازو میں بھی بت ہوا کرتا تھا اور وہ بھی بیٹھا کرتا تھا کہ لوگوں کو بت کو بھی سجدہ کرنا ہوتا تھا اور دقیانوس بادشاہ کو بھی سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اسی دقیانوس بادشاہ کی کیپٹل میں، جس کا نام، اس شہر کا نام شہر اسوس تھا، تو شہر اسوس اس کا کیپٹل تھا، اور بہت بڑا دربار وہاں لگایا کرتے تھے۔ تو ہر روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھیلائے ہوئے دین کو ختم کرنا دقیانوس بادشاہ کا مشن بن گیا، اور گاؤں گاؤں وہ کفر پھیلاتا رہا، اور جو لوگ اسلام پر ٹھہرتے انہیں قتل کیا جاتا، اور قتل کرنے کا طریقہ بھی کیسا ہوتا کہ دقیانوس بادشاہ کے جاسوس خبر لاتے کہ فلاں گاؤں میں اتنے لوگ ابھی بھی توحید پر قائم ہیں، ابھی بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر قائم ہے، انہوں نے بت پرستی کو قبول نہیں کیا، تو انہیں گرفتار کیا جاتا، اور گرفتار کرنے کے بعد بھرے دربار میں دقیانوس انہیں ایک ہفتے کی مہلت دیتا کہ ایک ہفتے کی مہلت ہے، سدھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، بت پرستی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تو ایک ہفتے کے بعد اگر وہ اسلام نہ چھوڑتے تو ہفتے میں ایک دن دقیانوس بادشاہ کے شہر اسوس میں بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس بھرے میلے میں ایک ہفتے کی مہلت دینے کے بعد بھی جو اسلام پر قائم رہتا اسے پھانسی دی جاتی۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ بھرے میلے میں دقیانوس بادشاہ کئی مسلمانوں کو پھانسی دیتا چلا گیا، ظلم ان پہ کرتا چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے اصحاب کہف 6 لوگوں کی یہ جماعت، اور یہ جو 6 لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ 6 ہیں، 7واں ان کا طبقہ ہے، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ یہ 7 ہیں، یہ 8واں کا طبقہ ہے، مگر معتبر اور متفق تعداد یہی ہے کہ یہ 6 تھے اور 8ویں جان ان کا طبقہ تھی، گویا کہ 7 جانوں پر مشتمل یہ جماعت۔ تو میرے دوستو، تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ 6 لوگ، یہ 6 معمولی لوگ نہیں تھے، یہ 6 نوجوان بڑے عالم تھے، حضرت عیسیٰ کے شریعت کے بڑے ماہر تھے، اور خود دقیانوس بادشاہ کے یہ دربار میں رہا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا مذہب بھی ظاہر ہو گیا، ان کا دین بھی ظاہر ہو گیا، ان کا اسلام بھی ظاہر ہو گیا، اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کیا گیا تو روایت کے مطابق دقیانوس نے انہیں بھی ایک ہفتے کی مہلت دی، کہا کہ ایک ہفتے کی مہلت ہے، ایک ہفتے کے اندر سدھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، بت پرستی کی طرف آ جاؤ، ورنہ بھرے میلے میں تمہیں بھی پھانسی دی جائے گی۔ تو اب یہ ایک ہفتے تک یہ پریشان رہے کہ کیا کریں، ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، مگر اپنی جان بچانے کی ترتیب کیسے نکالیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انبیاء کی سنت پہ عمل کریں۔ کہا کیا ہے نبیوں کی سنت؟ کہا ہجرت کرنا۔ جب مسائل بڑھ جاتے ہیں، جب ظلم بڑھ جاتا ہے، جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو زمین بدلنا یہ نبیوں کی سنت ہے، ہجرت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لہذا ہم نبیوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسرے زمین پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کریں گے۔
مگر دقیانوس کے جاسوسوں سے بچ کر نکلنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس کی سرحد کو پار کرنا کوئی مذاق نہیں تھا، اس کی فوج سے آنکھیں چھپا کر نکلنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بہرحال وہ اس دور کے صلحاء تھے، اس دور کے بڑے اولیاء ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور رات انہوں نے شہر افسوس کو پار کرنے کا پروگرام بنایا اور رات میں وہ سفر باندھے اور اپنا روڈ میپ انہوں نے جنگل سے نکالا، جنگل میں چلے گئے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ہر آنکھ سے نظریں چھپا کر چلتے رہے تاکہ کوئی نہ دیکھے، اس لیے کہ اس کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، ہر مقام پر دقیانوس کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک کتا بھی ان کے پیچھے آ رہا ہے، تو جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو کتے کی صفت ذہن میں آ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ جاسوس ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں کتے جاسوسی میں بڑے ماہر تھے، خبر لانے میں بڑے ماہر تھے، دشمنوں پہ نظر رکھنے میں بڑے ماہر تھے اور دشمنوں پہ حملہ کرنے میں بڑے ماہر تھے، شکار میں بڑے ماہر تھے، شکار میں بڑے ماہر تھے اور وہ سن کر لوگوں کو راستہ بتلانے میں بڑے ماہر تھے۔ تو خیال آیا کہ کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے، شکاری کتا بھی ہو سکتا ہے، فوج کا بھی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے کتے کو راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ وہ کتے کو بھگاتے رہے، کبھی مارتے رہے، کبھی دور کرتے رہے، مگر وہ ان کی ہر تکلیف کو برداشت کر کے پیچھے 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 آتا رہا۔ آخرکار کتے کے پیچھے سے وہ بیزار ہو گئے اور انہی میں سے ایک اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان جن کا نام یملیخا تھا، انہوں نے کتے کو مارنا چاہا۔ تو جب کتے کو انہوں نے مارنا چاہا تو یہاں اللہ رب العزت کا کام، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اب وہ کتا انسان کی زبان میں ان سے بات کرنے لگا، انسان کی زبان میں ان سے بات کرنے لگا۔ تو یہاں پہ ایک چیز غور کیجیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ اگر تمہاری عقیدت پکی ہے، تمہارے اخلاص پکا ہے، تمہاری لگن پکی ہے اور اللہ کی راہ میں جانے کی جستجو پکی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خواہش بیان کرنے کے لیے اس کتے کی زبان میں انسان کی بولی دی، اس کتے کی زبان میں انسان کی بولی دی۔ جب اس کتے کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی تو یہ کتا بول پڑا۔ میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں کہ یہ کتے نے کیا کہا، کتے نے کہا کہ اے صالحین کی جوان، میں کوئی معمولی کتا نہیں ہوں یا شور شرابہ کرنے والا کتا نہیں ہوں، بس میری خواہش ہے کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں، میری خواہش ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں رہوں، میری خواہش ہے کہ میں صالحین کی صحبت میں رہوں، بس آپ مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ تو جب کتے کی زبان میں انسان کی بولی ان لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کتا معمولی نہیں ہے، تو فوراً کتے کو اجازت دے دی، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو پھر ہوا کیا، کہف نامی غار آیا پہاڑ کا۔ اب وہ لوگ بادشاہ سے چھپنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک دو دن ہم یہاں رکیں گے، حالات تھم جائیں گے تو آگے نکل جائیں گے۔ تو اس غار میں گئے اور غار میں جا کر بیٹھ گئے، لیٹے رہے، نیند لگ گئی، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ تو یہ کتا کہاں گیا؟ تو اللہ رب العزت سورہ کہف میں اس کتے کے بارے میں کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا، دیکھیے اللہ کہتا ہے ان کا کتا ان کے غار پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔
یعنی کہ کتا ان کے برابر جا کر نہیں سویا، ان سے پہلے غار میں نہیں گیا، بلکہ رب کہتا ہے کہ غار کے منہ پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، وہ کتا بیٹھا رہا، وہ کتا بیٹھا رہا۔ اب جب بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ لوگ غائب ہوئے، ایک ہفتے کی مہلت آپ نے دی تھی اور یہ لوگ غائب ہو گئے، تو بادشاہ نے ہر طرف فوج کو دوڑایا، ہر طرف فوج کو دوڑایا، چپا چپا اصحاب کہف کو ڈھونڈا گیا، آخرکار اصحاب کہف کا پتہ مل گیا اور فوراً بادشاہ کے پاس جاسوس آ کر خبر دی کہ اے دقیانوس، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپ سے نظریں بتا کر غار میں سو رہے ہیں، کہف کی غار میں وہ سو رہے ہیں اور بڑی گہری نیند میں ہیں۔ تو دقیانوس بڑا ظالم تھا، کہا کہ گہری نیند میں ہے تو انہیں مت اٹھاؤ، مت اٹھاؤ، وہ اسی غار میں مریں گے۔ پوچھا کیا کریں؟ کہا کہ غار کے منہ پر دیوار کو لگا دو، اس سے پہلے کہ ان کی نیند ہوشیار ہو جائے، وہ جاگ جائیں، غار کے منہ پر دیوار لگا دو، وہاں پہ پہرا بٹھا دو تاکہ دیوار کو کوئی نہ گرا سکے۔ تو غار پہ چڑھایا گیا مزدوروں کو، فوج کو۔ دقیانوس بادشاہ کے حکم کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلحاء اولیاء کی جماعت غار میں گہری نیند سو رہی ہے، کتا بھی گہری نیند میں ہے، اور یہاں غار کو بند کرنے کی کارروائی شروع ہو گئی، غار کو بند کرنے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ مگر اللہ رب العزت اپنے نشانیوں کو کیسے ظاہر کرتا ہے دیکھیے کہ جو دیوار بنانے والا میستری تھا نا، اسے خیال آیا کہ میں تو اس دیوار کو کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں 200 سال 300 سال 500 سالوں میں یہ دیوار گر جائے گی، ان کی ہڈیاں باہر آئیں گی، تو لوگ تلاش کریں گے، سوچیں گے یہ کون تھے، تو کیوں نہ میں خود لکھ کے اندر رکھ دوں یہ کون تھے، میں خود لکھ کے اندر رکھ دوں کہ یہ کون تھے۔ تو فوراً اس نے تابع کی ترتیب پر تمام حالات کو لکھ دیا کہ اس کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، یہ صالحین ہیں، یہ اولیاء ہیں، امت عیسیٰ سے ان کا معاملہ، یہ سو رہے تھے۔ تو دقیانوس نے سزا کے طور پہ ان کے دیوار کو دیوار میں چلوا دیا، غار میں ان کو چلوا دیا کہ یہ زندہ غار میں رہے، یہ لکھ کر دیوار کے اینٹوں میں وہ تختی رکھ کر دیوار کو اٹھا دیا، غار پیاک ہو گیا، اور ایک ریکارڈ کاپی اس نے شاہی محل کے ریکارڈ میں بھی رکھ دیا، دقیانوس کے ریکارڈ میں بھی اس نے ایک کاپی کو رکھ دیا۔ اب عرصہ چلتا رہا، دقیانوس مر گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور 300 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ایک وقت آیا بیدروس تخت حکومت پر آیا، اور جب بیدروس بادشاہ حکومت کے تخت پہ آیا اور 60 سے 70 سال تک اس نے ایک عظیم سلطنت کو سنبھالا، اور اسلام کو وہاں دوبارہ اس نے رائج کیا، اللہ کے دین کو اس نے دوبارہ رائج کیا۔ مگر بیدروس بادشاہ کے زمانے میں ایک فتنہ شروع ہوا، ایک نیا گروپ تیار ہو گیا، ایک نئے عقیدے کے لوگ تیار ہو گئے، اور نئے عقیدے کے لوگ لوگوں میں گمراہی پھیلانے لگے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ جھوٹا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ جھوٹا ہے، اور کوئی انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا، ایسی گمراہی لوگوں میں وہ لوگ پھیلانے لگے۔ اور جب اہل اسلام میں یہ گمراہی پھیلنے لگی تو بیدروس بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ گمراہی پھیلانے والے بڑے علم والے تھے، بڑے شاطر تھے، بڑے چالاک تھے، اپنی عقلی دلیلوں سے بڑے بڑے علماء کو ہرا رہے تھے، اور لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ تو بیدروس حیران تھا کہ میری رعایا گمراہ ہو رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، اور مر کر زندہ ہونے کے اور آخرت میں ٹھہرنے کے عقیدے کے منکر ہو رہی ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور چونکہ نیک بادشاہ تھا تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
درد بھری دعا کی کہ اے پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو گمراہ عقیدہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر تم چاہا تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کر سکتا ہے کہ جو نشانی دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ لوگ مر کر دوبارہ زندے کیسے ہو سکتے ہیں، تو اے اللہ اس عقیدے کو اور اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے پروردگار کچھ نہ کچھ نشانی کو ظاہر کر۔ تو دیکھیے میرے دوستوں، بیدروس بادشاہ کی یہ درد بھری دعا قبول ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ایک بکریوں کا بڑا ریوڑ کہف کے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، کہف کے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ جب کہف کے پہاڑ پر چڑھ گیا تو بکریاں چرانے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے اس پہاڑ کو بڑا محفوظ پایا اور ارادہ کیا کہ آج رات یہی گزاریں۔ تو انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا، جو دیوار بنائی گئی تھی نا، وہ دیوار کو دیکھا اور وہ دیوار کے قریب گئے، اور جا کر جب دیوار کے حالات کو دیکھا تو جیسا ہی انہوں نے دیوار کو ہاتھ لگایا دیوار کے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ جب دیوار کے پتھر گرنا شروع ہو گئے تو بڑے حیران ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو چرواہے نے ایک اور خطرناک واقعہ دیکھا کہ اندر جو سوئے ہوئے ہیں اڑ گئے، اندر جو سوئے ہوئے اڑ گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ لاشیں اڑ گئی، چونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، کون ہے، کیا نہیں۔ بیچارہ جوان تھا، بڑا ڈر گیا اور بھاگتے ہوئے آبادی میں آ گیا اور خاموش بیٹھا۔ اور یہ اصحاب کہف کا معاملہ دیکھیے کہ انہوں نے اٹھا اور اٹھتے ہی نماز ادا کی۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو انہیں بھوک لگی، جب بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ اگر پورے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک جائے گا اور بازار سے کچھ خرید کے لائے گا اور پورے مل کے کھائیں گے۔ تو ایک بندہ اٹھا، بازار گیا اور بازار جانے کے بعد بازار سے روٹی خریدا، اور روٹی خریدنے کے بعد جب پیسے کہا تو جیب سے پیسے نکال کے دیے تو دکان والا بڑا حیران ہوا، کہا کہ جناب پیسے دو، کہا کہ پیسے ہی تو دے رہا ہوں۔ تو کہا کہ حضرت پیسے دو، کہا پیسے ہی تو دے رہا ہوں۔ تو کہا یہ نہیں چلیں گے، کہا کیوں نہیں چلیں گے، کہا یہ تو بہت پرانے ہیں۔ کہا کیسے پرانے ہیں بھائی، ابھی تو رات میں لے کے نکلے تھے، صبح ہوئی، کیا رات کے پیسے صبح نہیں چلیں گے؟ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رات میں سوئے صبح اٹھے، کہا کہ رات کے پیسے صبح نہیں چلیں گے۔ تو کہا کہ تم بڑے اجے معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ نہ رات کے پیسے ہے نہ صبح کے پیسے ہے، یہ دقیانوس کا سکہ ہے اور یہ مر کر 300 سال ہو گیا۔ یہ جو سکہ ہے دقیانوس کا ہے اور یہ دقیانوس مر کر 300 سال کا ہو گیا، اور 300 سال کا پرانا سکہ لا کر تم روٹی خرید رہے ہو، ارے اب کا سکہ لاؤ، اب کا لاؤ۔ کہا کہ اب کون ہے بادشاہ، کہا بیدروس ہے۔ کہا دقیانوس کو کیا ہوا، کہا وہ تو مر گیا، 300 سال ہوا۔ تب یہ تاجر کو ڈاؤٹ آیا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ خزانہ کھولے اور شاہی خزانہ زمین سے لوٹ رہے۔ تو فوراً کیا کر دیا، شاہی محل کو کمپلیٹ کر دیا، خزانہ لوٹنے والی گینگ کا ایک آدمی میں پکڑ لیا اور لے کے جاؤ۔ تو فوج آئی، لے کے چلے گئی۔ اب لے کے جا کے ان کی تفتیش کر رہی، بولے یہ خزانہ کہاں سے نکالے، کدھر سے نکالے، کون سا محل کھود رہے، اڈا کدھر سے ملا، کہاں سے ملا، کیا ملا، یہ ساری تفتیش کر رہی۔ یہ بیزار ہو گئے، بیزار ہو گئے، بولے پہلے یہ بولو دقیانوس زندہ ہے مر گیا۔ تو جیسا ہی دقیانوس کا نام سناتے لوگ حیران ہو گئے، کہا کہ 300 سال پرانی کہانی اب کیوں گزرا؟ بولا 300 سال، ارے میں یملیخا ہوں، فلاں قبیلے کا بندہ ہوں،
दकियानुस से जान बचाने के लिए निकल गए थे, फला गांव में हम सो गए थे, रात में सोए, सुबह उठे और तुम कहते हो 300 साल। कहा और भी है तुम्हारे साथी? हाँ और 5 है, मैं अकेला नहीं हूं, और 5 है। कहा और 5 है, चलो और गई। साथ में वजीर भी गया, पहाड़ का घेरा डाला गया। ये बात हैरान है कि अब पकड़े गए, दकियानुस की फौज आ रही। इन्हें क्या मालूम था कि 309 साल के बाद ये उठ रहे हैं। ये हालात से नावाकिफ थे। जब सीधे फौज पर आते हुए देखा तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने लगे, तौबा इस्तग़फ़ार कहा शुरू कर दिया। यकीन हो गया कि अब तो जान चले जाएगी, लेकिन साथ में अपने आदमी को देखा तो बड़ा इत्मीनान हुआ। और जब 6 को मुकम्मल तौर पे फौज ने देखा तो बड़े हैरान हो गए, इसलिए कि कपड़े तो दकियानुस दौर के हैं, लिबास भी दकियानुस दौर का है, अंदाज भी दकियानुस के दौर का है, मगर ये है कौन? तो तब पत्थरों से वो तख्ती निकली, पत्थरों से वो तख्ती निकली, और उस तख्ती में जो सारी कहानी वो बेचारा लिखा था ना, वो सारी कहानी को उन्होंने पढ़ा, सारे मामले को उन्होंने पढ़ा, और पढ़कर हैरान हो गए कि अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रख सकता है। तब उनका अकीदा सुधरा कि अल्लाह जिसे चाहे जिंदा रख सकता है, और अल्लाह जिसे चाहे मौत देकर दोबारा किसी भी तरीके से अल्लाह दोबारा रूह को जिस्म में डालकर उठा सकता है, जिस्म में डालकर रूह को उठा सकता है। तो हर बात के हज़रात मोहतरम, अब ये वाक़या बहुत लंबा है, आइंदा जुमा इसके तफसीलात को हम बयान करेंगे।